الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ھذا باب بیان ما جاء فی سترۃ المصلی۔ محترم بزرگوں، آج کے درس میں مسئلہ ہے سترے کے متعلق۔ سترہ کہا جاتا ہے جس کی موٹائی اس انگلی کے برابر ہو اور اس کی لمبائی 1 ہاتھ، 1.5 فٹ، ٹھیک ہے، اتنی لمبی ہو، یعنی تقریباً 1.5 فٹ، پونے 2 فٹ ہو، پونے 2 فٹ اتنی لمبی ہو۔ وہ لکڑی امام اپنے آگے کھڑی کر دے یا کوئی عام اکیلا نماز پڑھنے والا ہے وہ کھڑی کر دے۔ آگے لوگ گزر رہے ہیں تو گزرنے والوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ امام اپنے سامنے کھڑی کر لے یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہے وہ اپنے آگے کھڑی کر لے، اور یہ آگے کھڑا ہے تو اس وقت میں جو کھڑا کرے گا وہ بالکل پیشانی کے سامنے نہ کھڑا کرے، اس لیے کہ کہیں کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ شاید اس کی عبادت کر رہا ہے۔ سائڈ کے تھوڑا سا اس سائڈ پہ ہو یا اس سائڈ پہ کھڑا ہو، دور نہیں ہو، سر کے سامنے ہی، لیکن بالکل پیشانی کے سامنے نہ ہو، اس سائڈ پہ ہو یا اس سائڈ پہ کھڑا ہو، تاکہ دیکھنے والا کو بھی پتہ چلے کہ اس کے آگے سترہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ 1 ہاتھ کے برابر ہونا چاہیے، تو اس کو آگے کھڑا کر کے آگے جو گزرے تو ان پر کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ اب اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، راستہ ایسا ہے جہاں لوگوں کا گزر اوقات ہے، تو اکیلے امام کے آگے کھڑا کر دیا جائے گا۔ امام کے آگے کھڑا کرنے کی وجہ سے سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ مقتدیوں کے اکیلے کھڑے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب امام کے آگے سترہ کھڑا ہو گیا تو سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہو۔ اور اگر اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر ہر ایک کے لیے اپنا اپنا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر سنتے پڑھنے لگے، ایک آدمی ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، مختلف جگہوں پہ لوگ کھڑے ہیں، تو یہ چونکہ اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں لہذا ہر ایک کے آگے علیحدہ ہونا چاہیے۔ اور اگر امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے صرف اور صرف ایک سترہ امام کے آگے کھڑا ہو، جو امام والا ہوگا وہی مقتدیوں کے لیے، اور جو اس کے آگے گزریں گے ان گزرنے والوں پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، وہ کسی قسم کے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کی وعید کا کسی کو پتہ چل جائے، فرمایا کہ وہ 40 کھڑا رہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد 40 دن فرمائے یا 40 سال فرمائے یا 40 ماہ فرمائے، کہ اتنا عرصہ، لمبا عرصہ وہ کھڑا رہے ایک ہی جگہ پہ، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے کتنا بڑا گناہ ہے گزر جانا، تو اس لیے امام ہے تو اس کے آگے کھڑا کر دیا جائے تو مقتدیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر ہر ایک کا اپنے آگے ہونا چاہیے، تاکہ نماز پڑھتے ہوئے کسی کی نماز کے اندر خلل واقع نہ آئے۔ فرماتے ہیں کہ قتیبہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں بیان کیا ہمیں قتیبہ نے اور حناد نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں یہ بات ہمیں بیان کی ہے ابو الاحوص نے سماک بن حرب کے واسطے سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ کے واسطے سے، موسیٰ بن طلحہ اپنے ابے سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے سامنے
رکھ لے جس طرح کہ اتنی بڑی لکڑی ہو جتنی کہ کجاوے کی پیچھے والی لکڑی. یہ آپ کو تھوڑا سا معلوم ہونا چاہیے کہ کجاوے کے پیچھے ایک لکڑی ہوتی تھی کہ جس کے ذریعے جب کجاوا رکھا جاتا تھا اس کے اوپر تو وہ پیچھے نہیں ہٹتی تھی. اونٹ کے اوپر جب کجاوا رکھا جاتا تھا تو اس کے اوپر ایک پیچھے لکڑی ہوتی تھی، وہ اتنی ایک لکڑی ہوتی تھی اور اس کے ذریعے جو بندہ پیچھے بیٹھتا تھا وہ گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا. میں آج اس کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اس کا اردو میں مجھے لفظ نہیں ملا، ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کوٹی. اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ میں سے اکثر ایسے ہیں نہ آپ کے ہاں ہے نہ آپ کو پتہ ہے، موج یہ ہے. ٹھیک ہے، جس علاقے میں ہوں تو اس کو تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے اردو میں کیا کہتے ہیں، بس اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہوا. لیکن عربی میں کہتے تھے مثل مؤخرۃ الرحل، جس طرح کے پیچھے والی لکڑی ہوتی ہے اس کے بقدر. فرمایا کہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر، پس چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے اور کسی قسم کی طرف کسی مرتبہ کوئی اس کو متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس کے آگے سے گزر جائیں ان کی طرف کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی طرف اس بندے کو متوجہ نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ سے یہ روایت نقل ہے، اور نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں حدیث کے متعلق، فرمایا حدیث طلحہ، فرمایا حدیث حسن صحیح، یہ بہت عمدہ قسم کی روایت ہے، یہ حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. اور فرمایا اسی بات پر اہل علم کا اتفاق رہا ہے، اور اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو امام کا سترہ ہوتا ہے وہی پیچھے والوں کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ امام نے رکھا ہوا ہے تو باقی بھی اپنا اپنا رکھے. فرمایا سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ ہو، جو پیچھے کھڑے ہیں ان کے لیے یہی کافی ہے، وہ لکڑی کافی ہے جو پیچھے والے لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے. اور وہ لکڑی اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی کہ اونٹ کے کجاوے کی پیچھے والی لکڑی ہوتی تھی. اس سے مراد یہ ہے یا یہ ہے کہ اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پلان. پلان کے اوپر جو پیچھے ایک لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی کو بلوچی میں کہتے ہیں کوٹی. باقی مجھے نہیں پتہ اس کا اردو میں لفظ کیا ہے، اس لیے کہ میں نے کوشش کی ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی لفظ ایسا نہیں ملا. یہی کہا پیچھے والی لکڑی، بس یہی الفاظ معلوم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی لفظ ایسا مجھے نہیں ملا. اور آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں